السلام علیکم دوستو۔ 10 مئی بہت ہی دھماکہ خیز ایکسپلوسو قسم کا دن رہا، اور اس میں پاکستان نے بھارت کے خلاف متعدد مقامات پہ اپنے جوابی کارروائیاں کیں۔ اس کے بعد شام 6 بجے کے قریب اطلاع آئی کہ بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے مل کے اتفاق کیا فائر بندی پہ۔ اس کے بعد بھی خبریں بہت آتی رہیں لائن آف کنٹرول کے آس پاس سے، لیکن بحیثیت مجموعی تھوڑا سا ہم سٹیپ بیک کر کے اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس تمام 3 4 دن کی جو شدید قسم کی ٹینشن تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں سے پاکستان اور بھارت میں سے کون ہارا، کون جیتا، نقصان کس کا ہوا؟ کچھ بنیادی سوالات ہیں۔ تو اس میں آج ایک بار پھر اس وقت ہمارے ساتھ جاوید حسن صاحب ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں۔ آپ پہلے بھی ان کے ساتھ گفتگو سن چکے ہیں، تو سب سے پہلے جاوید صاحب، آپ تو واشنگٹن میں ہیں، آپ کو آ، السلام علیکم۔ السلام علیکم امتیاز بھائی فرام واشنگٹن تو اینڈ تھینک یو اگین فار انوائٹنگ می. تو آپ آپ تو سے جناب آپ نے تو گفتگو کر کے بڑی مزہ آتا ہے. جی، تو آپ سے اسی لیے ہم بات بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ تو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور واشنگٹن کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے بالآخر پاکستان اور بھارت کو فائر بندی پہ مجبور کیا۔ مکمل طور پہ تو ابھی کب ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو بہت بڑی ایک جنگ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ تو آپ تو ان کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا امریکہ کے اس طرح درمیان میں آئے بغیر یہ تنازع ختم ہو سکتا تھا؟ نہیں لگتا ہے. آئی تھنک یہ کافی حد تک ایسکلیٹ ہوتا جاتا. جو ایسکلیٹری لیڈر ہے جو اس کو جاتا ہے کہ کتنا دور تک یہ جا سکتا ہے، یہ بڑھتا جاتا. اینڈ یہ بھی ڈر تھا کہ کسی وقت یہ جو ایک سٹیج آئے گا جہاں پر یہ نیوکلیر آرمز بھی ایک دوسرے کو اگر استعمال بھی نہیں کریں شاید دکھانا پڑے، اور وہ سٹیج آلموسٹ آنے لگا تھا. آئی تھنک جو مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور مختلف قسم کی کیساریاں ہیں کہ بیسکلی ایک جو ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان نے رسپونڈ کرا اور بہت ہی زبردست طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے رسپونڈ کرا انڈیا کی پرووکیشنز کو، اور کل جو ہے وہ میسائلز بھیجے اکراس دا بارڈر، اور ان کے آلریڈی 3 4 5 شاید پلینز گرا دیے گئے تھے. تو پھر انڈیا نے اپیرنٹلی اپروچ کرا. یہ سی این این کی خبر ہے، اکارڈنگ ٹو سورسز سی این این کہتا ہے اپروچ کرا یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ٹرکی اور سعودی عربیہ کو. آپ کو پتہ ہی ہے سعودی عربیہ کے پرنس یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے. تو اس نوعیت کے بعد، روبیو کے انٹرونشن کے بعد، جو اور ہماری گورنمنٹ کی بھی ریسپانس یہی تھی کہ اگر انڈیا اب بند کر دیتا ہے تو ہم لوگ بھی بند کر دیں گے. اور یہ مگر یہ انڈیا سے لگتا ہے انیشیٹ ہوئی. اب یہ کنفرم نہیں ہے، یہ ایک سورس ہے سی این این جو کہہ رہی ہے. جی، وہ نک رابرٹسن کی رپورٹ تھی، ہم دیکھ رہے تھے اس وقت وہ اسلام آباد میں ہی موجود ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، جب سی این این کے لیے میں کام کرتا تھا، تو اس نے اگر نک نے کوئی بات کی ہے تو کافی اعتماد کے ساتھ اور تصدیق کرنے کے بعد کی ہوگی کہ خود بھارت نے اپروچ کیا امریکہ کو۔ تو یہ بتائیں کہ 2 دن 3 دن سے سلسلہ چلا ہوا، تو امریکہ میں موڈ کیا تھا؟ کیا وہاں بھی اسی نوعیت کی ٹینشن موجود تھی جس طرح کہ ہم محسوس کر رہے تھے، یا یہ لگ رہا تھا کہ دنیا بھر میں اب تمام نظریں انڈیا اور پاکستان پہ لگ گئی ہیں؟ تو واقعی اس قسم کی ٹینشن وہ لگ رہی تھی جس کا پھر نتیجہ مارکو روبیو کی فون کال کے نتیجے میں سامنے آیا؟ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ایک دم نہیں. آئی مین جب انڈیا نے اٹیک شروع کرا اور اس کے بعد بھی پرسوں جب انڈیا کی بڑی شدید حملہ ہوا تھا اور کافی سارے ڈرونز بھیجے گئے اور اٹیک بھی ہوا ہے انڈیا سے، اس وقت تک کوئی یہاں فکر نہ محسوس تھا. اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کچھ یہاں کے بڑے اکیڈمک سے میری ملاقات ہوئی ہے، کچھ جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، مگر عجیب سا ماحول تھا. ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھا. اینڈ بیسکلی موڈ یہی تھا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان یہ بات ہے، ایک دو بات کہہ دیں گے مگر چلتا رہتا ہے. اگر
आई मीन ये एक मेरी पर्सनल फीलिंग थी कि जब तक वो इंडिया हावी था पाकिस्तान पर उनके लिहाज से, और इंडिया को विक्ट्री हो तो मिल सकती थी, वो ठीक थे। और जब पाकिस्तान ने एक भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तब तब इनको एहसास आया है। और वेदर इंडिया ने इनिशिएट करा कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अगर निक रॉबर्टसन की बात मान लेते हैं, तब अमेरिका ने इंटरवीन करा है, और रूबियो ने पाकिस्तान को कॉल करा है और कहा कि ये डिएस्केलेट करें और इमीडिएट सीज फायर। देखिए ये, इंटरेस्टिंग। हाँ लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, देखिए जो मार्को रूबियो ने पहले जयशंकर और शहबाज शरीफ के साथ बात की 2 दिन पहले, और फिर दोबारा शहबाज शरीफ, जयशंकर और इसहाक डार के साथ बात की दूसरी फ़ोन कॉल में, तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुआ अमरीकी वजारत ख़ारजा की तरफ से, उसमें दोनों मुल्कों के लिए उन्होंने एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, कंटेंट उसका जो था वो एक ही जैसा था। तो आप क्या समझते हैं कि अ, भारत को कुछ मायूसी हुई अमरीकी पॉलिसी के हवाले से कि 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद ख़ास तौर पे इंडिया को बड़ी तवक्को थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इजलास में पाकिस्तान को मिलने वाले नए कर्ज़ों को मंजूरी नहीं मिलेगी क्योंकि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन इस मौके पे अमेरिका ने मुखालफत कोई नहीं की बोर्ड मीटिंग में, और पाकिस्तान को कर्जा मिल गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की जितनी भी कोशिशें थी इस इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एल्बो आउट करने की, वो नाकाम रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल इंडिया की इस दफा डिप्लोमेटिक एफर्ट जो थी वो काफी कमजोर थी। आई थिंक केस उनका बड़ा कमजोर था। आपने कोई एस्टेब्लिश नहीं करा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। जरूर पाकिस्तान हिस्टोरिकली सपोर्ट करा है कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को, कुछ फ्रीडम फाइटर्स को, और आई थिंक स्टेटमेंट्स भी दिए जो काफी इंडिया को तकलीफ पहुंचती उनसे। मगर ऐसी कोई बात यहाँ कन्विंसिंग नहीं थी कि पाकिस्तान ने शुरू करा था। पाकिस्तान का क्लेम कि फॉल्स फ्लैग था, ये आई थिंक ये भी पाकिस्तान नहीं प्रूव कर सकता है। इसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं, कहाँ से ये प्लेयर्स आए थे। एंड ये ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही हैवी आर्मामेंट के साथ जो ये पहलगाम में हुआ, कोई हैवी आर्मामेंट के साथ नहीं हुआ, जस्ट मशीन गन्स। वो तो काफी लोगों के पास हो सकता है। तो आई थिंक इंडियन के पास एक जो कहते हैं अंग्रेजी में इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस नहीं था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान ने तो शुरू ही से कह दिया था कि आप कमीशन फॉर्म कर दें, आप इंटरनेशनल एक वो करें, इन्वेस्टिगेशन करें अब उन्होंने, यूनाइटेड। पाकिस्तान ने मतलब बड़ा क्लियरली कह दिया था कि हम आज़ादाना तौर पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपने बजाय इसके कि आप इस तरह इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पे इन्होंने चढ़ाई कर दी। ये बताइए कि अभी जो कुछ आया है वाशिंगटन से, वजारत ख़ारजा से, तो उसमें ये भी एक खबर आ रही है कि दोनों मुल्कों ने तीसरे एक न्यूट्रल मुल्क में बातचीत पे सीज फायर को मज़ीद आगे बढ़ाने पे आमादगी जाहिर की है। तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, जो अब तक बहुत एक तकब्बुर में था, गुरूर में था, और हमेशा से उसने ये कहा, और 2 दिन पहले तक वो कहते रहे कि हमें पाकिस्तान के साथ मामलात सुलझाने के लिए तीसरी पार्टी की सालसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अब वो मान गए हैं कि न्यूट्रल जगह पे हम बातचीत के लिए आमादा हैं, तो इसका मतलब है कि भारत को तो वहाँ पे भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। अगर ऐसा है, अब ये काफी डिफरेंट, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये प्रेस रिलीज में नहीं आया। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट थी उसमें नहीं है। तो आई थिंक अनटिल फर्दर इंफॉर्मेशन कम्स थ्रू, आई थिंक इस पर ज्यादा कमेंट करना डिफिकल्ट होगा। मगर अगर ऐसा हुआ है तो आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, और कश्मीर की सोल्यूशन के लिए भी बेहतरी है। आई नहीं, थिंक उसमें कोई। तो उसमें तो जो माशाल्लाह रिपब्लिक टीवी के उनके बड़े नामी ग्रामी एंकर अर्नाब गोस्वामी, हम्म, उसने तो बहुत बड़ा शोर मचा दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ये कहने की जुर्रत कैसी हुई, उसने अपने मैंडेट से तजावज़ किया। वो किस तरह कह सकता है कि हमने दोनों मुल्कों के दरमियान
ڈیل بروکر کیا، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا شور مچایا. چلے اس کو چھوڑے. ایک تو یہ تھا کہ ہمیں اگر تو یہ ہوتا ہے تیسرے ملک میں ان کی بات چیت آگے بڑھتی ہے اور سیز فائر واقعی اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو اس میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ تمام معاملے میں چین، جو کہ پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے، اس کا کیا رول سامنے آیا؟ ہم نے سنا کہ اگر چین نہ ہوتا تو شاید بھارت پھر سیز فائر پہ بھی آمادہ نہ ہوتا، پاکستان شاید اتنا بڑا جوابی حملہ بھی نہ کرتا. دیکھیں امتیاز بھائی، میں نے اس پر کچھ 5 6 دن سے مستقل میں لکھتا رہا ہوں، جب سے یہ شروع ہوا ہے کنٹروورسی اور یہ پہلگام کا انسیڈنس. اس میں جو جیت ہوئی ہے، نہ پاکستان کی شاید ہوئی ہے، نہ انڈیا کی ہوئی، نہ امریکہ کی. جیت ضرور جو ہوئی ہے وہ چائنا کی ہوئی. ایک تو ان نے جو ان کا J-10C پلین ہے، اس کے ساتھ PL-15 میسائل، اس کی جو سکسیس ہے. رافیل جو بہت ہی ایک زبردست قسم کا 4.5 جنریشن پلین تھا، اس کو ڈاؤن کر دیا کوئی 150 200 کلومیٹرز کے رینج سے. آئی تھنک انڈیا نے بہت ہی ایک ان ایکسپیکٹڈ یہ ایک دھچکا تھا. اور چائنا کے لیے ایک مومنٹ جو کہتے ہیں ڈیپ سیک مومنٹ، جیسے ڈیپ سیک AI میں تہلکہ مچا لیا، ویسی یہ PL-15 کی جو اسٹرائک تھی، وہ ساری ویسٹرن ورلڈ کو جگا دیا کہ چائنا ہیز ارائیوڈ ان ٹرمز آف ملٹری آرمامنٹس اینڈ ملٹری پاور. اور یہ سوچیں، یہ تو ایکسپورٹ ورژن تھا PL-15 کا. جو ان کا جو ڈومیسٹک ورژن ہے، اس کی رینج جو ہے کوئی 300 کلومیٹر ہے، اور ان کے پاس تو اور کئی سفسٹیکیٹڈ ویپنس ہیں. تو آئی تھنک یہاں میں کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق سے کہ جو یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں جن سے میں ملاقات ہو رہی ہیں، اور دبل لفظ میں کہہ رہے ہیں مگر بڑے پریشان ہیں کہ چائنا کا اسینڈنسی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی 5 6 10 سال ہوگا، وہ آ گیا ہے. تو آئی تھنک اس کے ایک اور پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، جو ہماری سوچتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ US کو دیکھتی ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم کو تو فائدہ جو ہوا اس دفعہ، وہ سارا چائنا ہی سے ہوا. چائنا ہی نے ہم لوگ کو بچایا. اگر چائنا کا فل سپورٹ نہیں ہوتا ہے تو آئی تھنک یہ ابھی جو اسٹوری لائن ہوتی وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی. تو آپ کیا سو سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ ایک مقابلہ تھا چین اور مغرب اور امریکہ کے درمیان، کہ ان کے مفادات کی جنگ تھی، جو کہ جس کے لیے بیٹل فیلڈ بنا پاکستان اور انڈیا؟ امتیاز بھائی، آپ مجھے معاف کریے گا، میں سب اسٹاک میں کہوں گا جاوید حسن پلیز فالو کریں لوگ. میں نے آج اسی پر آرٹیکل لکھی ہے، اور ضرور. میں ریفرنس دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پرانی جنگ تھی، بہت کوئی 3,000 سال پہلے، بٹوین 2,000 سال پہلے، سوری، بٹوین دی اسپارٹا اینڈ ایتھنس. وہ وار جو تھی اس میں جب شروع کری تھی تو بیسکلی پراکسیز جو اپنے جو ایلائز تھے ان کو استعمال کرتے تھے. تو اسی طریقے سے امریکہ اور چائنا جو ہے وہ اپنے پراکسیز جو ہیں اپنے الائز کو استعمال کر رہے ہیں ٹو فائٹ دس وار. تو وہ انیشلی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہتے ہیں، اور شاید کبھی نہیں آئے، اور امید یہی کریں کہ کبھی نہیں آئے. مگر وہ پاکستان اور انڈیا بینگ America's ally and China, Pakistan being China's ally. اور اس میں ڈیفینیٹلی چائنا نے آئی تھنک بہتری حاصل کری ہے، اینڈ چائنا کی اس میں ایک بڑی جیت ہوئی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کس حد تک اس میں چین کی عزت، جس کو کہتے ہیں نا پریسٹیج، وہ داؤ پہ لگی ہوئی تھی جب بھارت نے اس طرح پاکستان کو آنکھیں دکھائیں، پھر حملہ بھی کر دیا؟ کیا ان کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان اور چین کا اتنا قریبی تعلق ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایئر کرافٹ کا تو سب کو پتہ تھا، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا، جس طریقے سے 3 4 5 طیارے گرائے گئے بھارت کے، وہ شاید ان کی توقع میں نہیں تھی، اور دوسری طرف چین کی پریسٹیج بھی داؤ پہ لگی ہوئی تھی. دیکھیں، 2 3 چیزیں اس میں. سب سے پہلے انڈیا نہیں توقع کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو ایک یونائٹڈ سٹینڈ ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو،
چاہے جو اپوز بھی ہیں انکمبنٹ گورنمنٹ کی، جو اپوزیشن ہے، وہ سارے لوگ جو ہے ساتھ مل گئے. یہ ایک موقع تھا، ڈسپائٹ آل دی ڈفرینسز پاکستانی ساتھ مل گئے. دوسری چیز یہ ہے، کبھی کبھار سوچتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ چین پاکستان میں ڈفرینسز ہیں، سی پیک نہیں بڑھ رہا ہو، اور انڈیا نے شاید یہ مس جج کرا ہوگا کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے جہاں دوستوں میں کبھی کبھار اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر دوست جو ہے وہ دوست رہتا ہے. اور چائنا جو ہے پاکستان کا جو کہتے ہیں آئرن بردر ہے، وہ اس نے نبھا کے دکھا دیا. اور آج جو سینٹیمنٹ بہت ان کے جو سوشل میڈیا چائنا میں ہے، ویبو، اور پاکستان کے اسٹریٹ میں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو جہاں چائنیز جا رہے ہیں اور پاکستانی شاپ کیپرز پیسے لینے سے انکار کر رہے ہیں. اور آپ کی سوشل میڈیا میں دیکھیں تو یہ ایسا نہیں لگ رہا تھا، چائنیز سوشل میڈیا میں ویبو، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان نہیں لڑ رہا ہے، چائنا لڑ رہا ہے. تو آئی تھنک ان کی پریسٹیج بہت بڑی ہے. آپ نے سنا ہوگا چینگڈو ان کا ایک میجر آرمز مینوفیکچرر ہے، اس کی 30% شیئر پرائز بڑھ دی. ایک چیز میں کہوں گا، اور چائنیز بڑے کوشیس اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، وہ ہر چیز کے دور سے دیکھتے ہیں. مگر ان کی یہ بڑی انویسٹمنٹ اچھی رہی. اب اگر دیکھیں، اگر تھوڑا بھی اگر انویسٹ کرا، چینگڈو کی جو شیئر پرائز بڑھی ہے وہ تو مور دین کمپنسیٹ کر گئی ہے جو بھی انویسٹمنٹ کری. اور اب جو اور دیکھیں ویپنز جو ہے ہر جگہ، وہ جب تک نہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں جب تک ایکچوئل بیٹل کنڈیشن نہیں ہو. اور یہ بیٹل کنڈیشن میں یہ امیجن کریں کہ ویسٹ کا سب سے اعلیٰ جیٹ 4.5 جنریشن جو ہے ڈیسالٹ کا، یہ رفائل، اس کو چائنیز ٹیکنالوجی جس کو یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ہمیشہ نیچے دکھانے، اس نے چت کر دیا. تو جی یہ تو بالکل. ہاں یہ تو بالکل، بہت آپ ہی نے صحیح کہا کہ ایک ٹیکنالوجی کا یہ ٹکراؤ تھا، اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کون کر رہا ہے، جہاز کو نہیں. اس پہ اڑا کون رہا ہمارے ہے. بہادری، ہمارے پاکستانی پائلٹس، پی ایف کے پائلٹس، پلیز ان کا کوئی انڈر اسٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت ہی زبردست انہوں نے کام کرا ٹیکنالوجی انڈرسٹینڈ کرنے میں. آپ اگر کسی بندر کو دے دیں ایک مشین خنجر گن، اس کے ہاتھ میں دے دیں یا ہاں مشین گن دے بالکل، دیں. تو وہ تو تباہ کر دے گا. تو یہ تو ہمارے پائلٹس اور شہید بھی ہوئے ہیں. تو آئی تھنک جتنا بھی داد دیں، جتنے بھی تعریف کریں ہمارے پی اے ایف کی، وہ کم ہے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. اس میں ایک بات آپ نے ضرور انڈر لائن کی کہ آ، جو ہتھیار کوئی بھی ملک بناتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ظاہر ہے میدان جنگ میں ہوتی ہے. تو جس طرح امریکہ نے جب بڑے خطرناک قسم کے کلسٹر بم بنائے، ڈیزی کٹرز بنائے، مدر آف آل بم بنایا، تو وہ امریکہ نے افغانستان میں ٹیسٹ کیے. اس طرح کچھ بم انہوں نے عراق میں ٹیسٹ کیے. آ، اس طرح چین نے جو جدید ترین ہتھیار بنائے ہیں، جو جے جے 10 سی جو طیارہ ہے، وہ پاکستان واحد ملک ہے جس کو اس نے دیا ہے. اس طرح جو PL-15 میزائل ہیں وہ بھی پاکستانی واحد ملک ہے جو چین سے باہر انہوں نے دیے، اور ظاہر ہے وہ دوستی کی وجہ سے. بہرحال ایک بات ان کو فائدہ یہ ضرور ہوا کہ دوستی میں انہوں نے میزائل دے دیے، طیارے بھی دے دیے. ٹیسٹ وہ ضرور ہو گئے پاکستان بھارت کی ایک جنگ کے دوران. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات میں بس ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ویورز کے، آپ کے پرمیشن سے، کہ پلیز جو میرے سب اسٹیک کے آرٹیکل آپ شاید پبلش بھی کرتے ہیں اپنے جو وی لاگ میں، کہ وہ پلیز پڑھیں. اس میں بڑا ڈیٹیل میں نے ڈسکس کرا ہے، اور اس سے کچھ حاصل ہی ہو جائے گی. جی میں ضرور. ویورز، آپ اس سبسٹیک میں جاوید حسن صاحب کے آرٹیکل ہیں، وہ میٹرکس میگ پہ بھی ہم اس کو پبلش کرتے ہیں. جب وہاں چھپتا ہے تو ساتھ ہی ہم اٹھا کے کاپی چھاپا مار کے ہم میٹرکس میگ میں اس کو لے لیتے ہیں. اور بڑی دلچسپ اس میں باتیں وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی اسی کے اندر آپ سے شیئر کر لوں کسی وقت. تو جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. ابھی میرا خیال ہے آپ نے تھینک یو ویری کہیں کسی اپائنٹمنٹ کے لیے جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ امتیاز بھائی.